वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। खबर की सदाकत और शफाफियत का अलंबरदार चैनल वसीला उर्दू टीवी। खबरें मुलाजा फरमाएं। अमेरिका पर नया साइबर हमला, सैकड़ों कंपनियां मुतासिर। तावान वसूल करने के लिए किए गए एक हमले में अमेरिका की सैकड़ों कंपनियां मुतासिर हो गई हैं। इस साइबर हमले के पीछे एक रूसी ग्रुप के मुलविस होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है। साइबर सिक्योरिटी की एक कंपनी हेंड्रिस लैब का कहना है कि हैकर्स ने अपने सॉफ्टवेयर से आईटी कंपनी कासिया को जुमा के रोज निशाना बनाया और इसके बाद कासिया के कॉर्पोरेट नेटवर्क को इस्तेमाल करने वाली तमाम कंपनियों को टारगेट किया गया। इसकी वजह से 200 अमेरिकी तिजारती कंपनियां मुतासिर हुई हैं। हिंट्रेस लैब के मुताबिक ताज़ा तरीन हमले का मकसद अमेरिकी कंपनियों को गैर मुस्तहकम करना हो सकता है और इस साइबर हमले के पीछे गालिबन रेविल का हाथ है, जिसने FBI के मुताबिक अमेरिकी कंपनी JBS मेट्स पर हमला किया था। कंपनी को मजबूरन 11 मिलियन ज़रे ताउन के तौर पर अदा करने पड़े थे। हिंट्रेस लैब के सीनियर सिक्योरिटी रिसर्चर जॉन हेमोंड ने एक बयान में कहा, यह सप्लाई चेन पर बहुत बड़ा तबाहकुन हमला है। कासिया बड़ी कंपनियों से लेकर छोटी कंपनियों तक सबको आईटी खिदमात फराहम करती है, इसलिए इस हमले से हर नौयत और हर किस्म की तिजारत मुतासिर होगी। इस तरह के हमले से एक वक्त में सैकड़ों बल्कि हजारों सारिफिन के मफादात को खतरा लाक हो सकता है। अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी CISA ने कासिया और इसके सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने वाली कंपनियों के खिलाफ हालिया रैंसम वैरायटी को समझने और इसके तदारुक की कोशिश कर रही है। यूरोपीय यूनियन का भारतीय कोरोना वैक्सीन की मंजूरी देने से इनकार। यूरोपीय यूनियन ने वैक्सीन पासपोर्ट स्कीम के तहत भारत में कोविड-19 के लिए लगाई जाने वाली दोनों वैक्सीन की मंजूरी देने से इनकार कर दिया है, जिससे यूरोपीय मुल्कों में तालीम, तिजारत या सयाहत के लिए सफर करने के ख्वाहिशमंद भारतीय शहरियों के सामने एक नई परेशानी पैदा हो गई है। यूरोपीय यूनियन ने ऐलान किया है कि उसके रुकन मुल्कों में 1 जुलाई से दाखिले के लिए सिर्फ उन लोगों को ही ग्रीन पास मिल सकेगा जिन्होंने सिर्फ 4 अक़साम की वैक्सीन लगवाई हो। इनके अलावा अगर किसी शख्स ने कोई दूसरी वैक्सीन लगवाई हो तो उसे वैक्सीन पासपोर्ट या ग्रीन पास नहीं दिया जाएगा। यूरोपीय यूनियन की यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी EMA ने रुकन मुल्कों के लिए जिन 4 वैक्सीन को मंजूरी दी है उनमें बायोएनटेक, फाइजर, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन शामिल हैं। भारत में कोरोना के लिए 2 तरह की वैक्सीन दी जा रही हैं। उनमें से एक भारत की मुकामी कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है, जिसे आलमी इदारे सेहत की जानिब से अब तक मंजूर नहीं किया गया है, क्योंकि इसके तीसरे मरहले के ट्रायल की रिपोर्ट अब तक मुकम्मल नहीं है। भारतीय हुकूमत ने कोवैक्सीन को हंगामी जरूरत के तहत मंजूरी दी थी। भारत में दूसरी वैक्सीन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से तैयार की जाने वाली इस वैक्सीन को हालांकि WHO ने मंजूरी दे दी है, ताहम अब यूरोपीय यूनियन ने इसे अपने रुकन मुल्कों में तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। लिहाजा जिन लोगों ने कोविशील्ड वैक्सीन ली है उन्हें भी यूरोपीय यूनियन के मुल्कों में आज़ादाना सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी और उन्हें हर मुल्क के ज़रिए मुकर्रर करदा मेडिकल प्रोटोकॉल पर अमल करना होगा, जिसमें करंतना में रहना भी शामिल है। यूरोपीय यूनियन के इस फैसले की वजह से भारतीय शहरी एक नई परेशानी से दोचार हो गए हैं। IIT मद्रास के दलित प्रोफेसर ने इस्तीफा दे दिया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT मद्रास के एक असिस्टेंट प्रोफेसर को जात पात पर मबनी तफरीक बरते जाने के सबब इंस्टीट्यूट से इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा है। मुल्क की मुतअद्दिद रियासतों से अक्सर ऐसे ही वाक़ियात सुनने को मिलते हैं कि आला ज़ात के दबंगों ने नीची ज़ात वाले लोगों की बारात को
اپنے علاقے سے ہو کر نہیں گزرنے دیا، اور اگر کسی نے ایسی جرأت کی تو اسے جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ لیکن یہ شرمناک معاملہ تو ملک کے اعلیٰ ترین ادارے IIT میں پیش آیا ہے، جہاں اعلیٰ تعلیم یافتہ پروفیسر اپنے درمیان کسی دلت پروفیسر کی موجودگی کو گوارا نہیں کر سکے۔ ذات پات کی تفریق سے عاجز آ کر استعفیٰ دینے والے اسسٹنٹ پروفیسر وپن پودھت وٹھل نے ای میل کے ذریعے بھیجے گئے اپنے استعفیٰ نامے میں فیکلٹی کے سینئر پروفیسروں پر ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب سے وہ 2019 سے اس انسٹیٹیوٹ میں آئے ہیں تب سے ذات پات کی بنیاد پر انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ مسٹر وپن وٹھل IIT مدراس کے شعبہ اقتصادیات میں پوسٹ ڈائریکٹڈ فیکلٹی کے ممبر ہیں، اور انہوں نے چین میں اپنی اسکولی تعلیم حاصل کی تھی اور ہندو کالج دہلی یونیورسٹی سے بیچلرز آف اکنامکس کی ڈگری حاصل کی تھی، اور یورپ کے تعلیمی اداروں میں کافی وقت گزارنے کے بعد امریکہ کی جارج میسن یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری لی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ یہ امتیازی سلوک ذاتی سطح پر برتا گیا ہے، اور وہ اس ہراسانی کی وجہ سے انسٹیٹیوٹ چھوڑ رہے ہیں، اور وہ اس معاملے میں مناسب قدم اٹھائیں گے۔ قائد OSR کانگریس کی کرشماتی شخصیت مسٹر رمیش یادو، جن کی مختلف خدمات کو مد نظر رکھتے ہوئے صدر وائس کانگریس مسٹر جگن موہن ریڈی، وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش نے انہیں آندھرا پردیش رکن قانون ساز کونسل نامزد کیا ہے۔ ڈاکٹر مظفر علی ساجد، صدر زمریس ایجوکیشنل اکیڈمی نے ان کے دفتر اباکس اوورسیز ایجوکیشن واقع پنجا گٹا میں ملاقات کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ ڈاکٹر مظفر علی ساجد کے ہمراہ جناب اظہر علی مجاہد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زمریس اکیڈمی، موجود تھے۔ ڈاکٹر مظفر علی ساجد نے ان کی خدمت میں گلدستہ پیش اور شال پوشی کی رسم ادا کی۔ واضح رہے کہ مسٹر رمیش یادو ہر دونوں طبقات میں اپنا ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ بالخصوص انہوں نے تعلیمی میدان میں جو خدمات انجام دی ہیں انہیں بھلایا نہیں جا سکتا۔ ڈاکٹر مظفر علی ساجد نے اس موقع پر مسٹر رمیش یادو کے ساتھ اپنی دیرینہ وابستگی کا بھی ذکر کیا اور موجودہ تعلیمی مسائل پر گفتگو کی۔ ڈاکٹر مظفر علی ساجد نے مزید کہا کہ مسٹر رمیش یادو بلا لحاظ مذہب و ملت ہر فرد کی امداد کرتے ہیں، اسی وجہ سے آج انہیں یہ ثمرات حاصل ہوئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ OSR کانگریس نے آندھرا پردیش میں تمام طبقات کے ساتھ یکساں سلوک روا رکھا ہے اور انہیں مراعات پہنچائی ہے۔ ڈاکٹر مظفر علی ساجد کی اس غیر سگالی ملاقات کے دوران مسٹر رمیش یادو نے کہا کہ وہ تمام اقوام کی تعلیمی اور فلاحی خدمات انجام دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھیں گے۔ مکتوب ریاض من جانب KN واصف، سعودی عرب۔ ریاض کے عالمی کتب میلے میں تمام پبلشنگ ہاؤسز مدعو۔ سعودی وزیر ثقافت شہزادہ بندر بن عبداللہ بن فرحان نے اکتوبر 2021 میں ہونے والے ریاض کے بین الاقوامی کتب میلے میں شرکت کے لیے تمام پبلشنگ ہاؤسز کو مدعو کیا ہے۔ سعودی وزیر ثقافت نے ٹویٹر پر کہا کہ میں تمام مقامی، عرب اور بین الاقوامی پبلشنگ ہاؤسز سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ ریاض بین الاقوامی کتب میلے میں شرکت کریں، جس کی گنجائش دگنی ہوگی۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال کے کتب میلے کو کووڈ-19 کے خلاف مملکت کی جانب سے منعقدہ احتیاطی اقدامات کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ وزارت ثقافت کا اس سال کے کتب میلے کی گنجائش دگنا کرنے کا ارادہ ہے تاکہ بہترین مقامی عرب اور بین الاقوامی پبلشنگ ہاؤس کو راغب کیا جا سکے اور عوام کو ایک اعلیٰ سطح کے معیار کے مطابق مواد فراہم کیا جائے جو قارئین اور زائرین کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ ریاض بین الاقوامی کتب میلہ
بین الاقوامی کتب کے بڑے واقعات میں شامل ہے۔ ریاض بین الاقوامی کتب میلے میں پہلی بار پبلشروں کے لیے بین الاقوامی کانفرنس ہوگی، جس میں مقامی عرب اور بین الاقوامی پبلشنگ ہاؤس کے مابین مواصلات کو مستحکم کیا جا سکے، متعلقہ اداروں اور کمپنیوں کے مابین شراکت کو متحرک کیا جا سکے اور مباحثے کے سیشنوں، انٹر ایکٹیو سرگرمیوں، ورکشاپس، سیمینار کے ذریعے اور علاقائی منظر کو مستحکم بنایا جا سکے۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں ذاکرہ شبنم کو سماعت فرمائیے گا۔ نظم سماعت فرمائیں۔ عنوان ہے تم سچ میں بہت اچھی ہو۔ تمہارا یہ پیار بھرا جملہ مجھے زندگی جینا آسان بناتا ہے، میری کملائی ہوئی زندگی کو تر و تازگی سی بخشتا ہے۔ تمہارے پیار بھرے الفاظ کانوں میں رس گھولنے لگتے ہیں، آنکھوں میں ایک چمک سی آ جاتی ہے، ہونٹوں پہ مسکان چھا جاتی ہے۔ تم جب بھی مجھ سے یہ کہتے ہو کہ تم سچ میں بہت اچھی ہو، میری بے جان سی روح میں جان آ جاتی ہے، میں اپنا دکھ درد بھول جاتی ہوں۔ میری بے جان سی روح میں جان آ جاتی ہے، میں اپنا دکھ درد بھول جاتی ہوں۔ اپنی ہی ذات کے گنبد میں قید چہکنے لگتی ہوں، مہکنے لگتی ہوں۔ تم جب بھی مجھ سے یہ کہتے ہو کہ تم سچ میں بہت اچھی ہو، تمہاری یاد میں کھوئی کھوئی سی تمہارے پیار کی خوشبو سے معطر، تمہاری یاد میں کھوئی کھوئی سی تمہارے پیار کی خوشبو سے معطر، میں لمحوں میں صدیاں جی لیتی ہوں، ہاں میں لمحوں میں صدیاں جی لیتی ہوں۔ اور پھر میں سوچنے لگتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ گر میں بہت اچھی ہوں تو مجھے دیکھنے والی وہ آنکھیں دراصل بے حد دلکش ہیں۔ وہ دل جس میں میں بستی ہوں بے انتہا خوبصورت ہے، وہ دل جس میں میں بستی ہوں بے انتہا خوبصورت ہے۔ مجھے جینے کا حوصلہ دینے والی تمہاری پیار بھری سوچ، مجھے جینے کا حوصلہ دینے والی تمہاری پیار بھری سوچ سچ میں بہت اچھی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نہیں، تم بہت اچھے ہو، تم سچ میں بہت اچھے ہو، ہاں تم سچ میں بہت ہی اچھے ہو۔